الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 181 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 182 سے 186 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين۔ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ من يضلل الله فلا هادي له یہ یضلل نہیں ہوگا، یضلل اللہ، دو لام ہے۔ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں آہستہ آہستہ ضرور کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دوں گا۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یقیناً میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی میں جنون کی کون سی چیز ہے۔ ان هو الا نذیر مبین، وہ تو ایک واضح ڈرانے والے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے نگاہ نہیں دوڑائی آسمانوں اور زمین کی بڑی سلطنت میں، عظیم الشان سلطنت میں۔ وما خلق اللہ من شیء، اور کسی بھی ایسی چیز میں جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ،
قد اقترب اجلہم، اور اس بات میں کہ شاید کہ ان کا مقررہ وقت قریب ہو، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، تو پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ من یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان پر بڑا دنیا کا کھل جانا، یہاں مہلت مل جانا، آسائشیں مل جانا، مال اور متاع مل جانا، ترقی اور حکمرانی مل جانا ان کی کامیابی ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو ڈھیل دی جا رہی ہوتی تاکہ اچھے طریقے سے ان پر حجت تمام ہو جائے، اور پھر ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی گرفت میں لے، من حیث لا یعلمون، جہاں سے وہ جانتے نہیں، اللہ ان کو بتدریج اس طرف لے کر جا رہا ہے۔ جس طرح کسی جانور کو ہانک کر آہستہ آہستہ قربان گاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس طرح ان کو بتدریج مہلت دے کر ان کی زندگی کے خاتمے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جہاں پر پھر آخر میں اللہ رب العزت ان کے امتحان لیں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، فرماتے میں ان کو پھر مہلت دیتا ہوں، لیکن اِنَّ کَیْدِی مَتِین، میری جو تدبیر ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ رب العزت کو عاجز کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کی تدبیر سے بچ نکل سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جب کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ اس فیصلے سے روگردانی کر سکتا ہے اور کسی اور کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے۔ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو اللہ کا فیصلہ ہی منطبق ہو کے رہتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب فرمایا کہ یہ دیکھتے نہیں، تفکر نہیں کرتے، غور و خوض نہیں کرتے، مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ، کہ ان کے اس ساتھی صاحب میں جنون کی کون سی کیفیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے کے لیے مشرکین مکہ جو الزام لگاتے تھے ان میں سے ایک الزام یہ تھا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، اور آپ یہ جنون کی کیفیت میں اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں غور کرنے سے کیا یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنون کی کون سی کیفیت ہے جو ثابت ہوتی ہے؟ مجنون کیسے ہوتے کیا تمہیں نہیں پتہ؟ وہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں کیا تمہارے علم میں نہیں؟ اور دوسری بات یہ ما بصاحبکم، صاحب کہہ کر یہ سمجھایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے تو تمہارے درمیان آج نہیں آئے، بلکہ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اللہ کے رسول آپ ان کو کہیے کہ میں تو ایک عمر کا حصہ تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل اختیار نہیں کرتے؟ 40 سال جس بندے کی زندگی کے نشیب و فراز تم لوگوں کے سامنے ہیں، تم ان کو صادق امین کہتے ہو، ہر طرح سے احترام کرتے ہو، کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی، آج ایک دم سے تم کہنا شروع ہو گئے ہو کہ وہ مجنون ہے۔ کون سی جنون کی بات تم نے دیکھ لی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں دعوت توحید دینا کیا یہ جنون ہے؟ کیا اسلامی معاشرتی اقدار اور اس کے اخلاق کے ضابطے بتانے والا انسان مجنون ہو سکتا ہے؟ کسی طور بھی تمہارا یہ دعویٰ، خود تم اس دعوے کو اپنے پاس دلیل کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، تو پھر آپ کون ہیں؟ آپ سوائے واضح انداز میں ڈرانے والے کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی آپ اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، آپ اللہ رب العزت کی ذات سے اور اس کی عبادت نہ کرنے اور اس میں دوسروں کو شریک کرنے کا جو جرم ہے اس سے ڈراتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ آج کل یہ کہنا شروع ہو گئے کہ علماء جو ہے نا وہ ڈراتے بہت ہیں۔ ایک اعتراض جو دعات پر اور علماء پر ہے نا وہ یہ ہے کہ جی آپ بس محبت ہی پھیلائیں، اور یہ جو آپ ڈراتے ہیں نا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اللہ کا خوف ہی دلاتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت کی امید دلانی چاہیے، اللہ کی محبت کے قریب کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی انسان کو اللہ رب العزت کا ایسا خوف دلانا چاہیے
کہ وہ اتنا ڈر جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ اب عمل کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، میں تو ہوں ہی گناہ گار، میں نے تو جانا ہی جہنم میں. بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی جہنمی ہیں بھائی، ہمارا اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور نہ ہی اتنا امید افزا کر دینا چاہیے کہ وہ کہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، دنیا جہان کے حرام کام کرتا رہے اور ساتھ میں جیسے ہی کوئی سمجھاؤ کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تو مجھے نہ سمجھاؤ. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام. تو جب علماء ڈراتے ہیں اس لیے ڈراتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اللہ نے ڈرانے والا بنایا ہے. رسولا مبشرین و منذرین، اللہ نے رسولوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. یہاں پر بھی اللہ کے رسول کے متعلق کیا کہا؟ ان هو الا نذیر مبین، وہ تو صرف واضح طور پر ڈرانے والے ہیں. اور عام طور سے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جب مشرکین کے عقائد کا اور کفریہ عقائد کا رد ہو رہا ہو تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈرانے والی صفت کا تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ کفار کے جو اعمال ہیں وہ تو ڈرانے کے ہی قابل ہیں. ان کو تو اللہ کا ڈر ہی دلانا ہے کہ تم اس طرح کرتے ہوئے مر گئے تو تمہیں جو ہے وہ سزا ملے گی. اگر ایک بندہ چور اور ڈاکو ہے تو اس کو آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا تم محنت کرو تو تمہیں بڑا پھل ملے گا، اس کو تو آپ یہ کہیں گے کہ تم پکڑے جاؤ گے تو تمہیں سزا ملے گی. اور اسی طرح اسلوب یہ ہے کہ جہاں اہل ایمان کا اور درجات کا تذکرہ ہو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا، مہربانی کا اور آپ کی بشیر ہونے کا تذکرہ زیادہ ہے. اور اگر تذکرہ اس طرح سے ہو کہ ایمان کا بھی تذکرہ ہو اور کفر کا بھی ہو تو پھر بشیر اور نذیر دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بات کہنا کہ بس علماء ڈراتے ہی ہیں، یہ بذات خود ایک غلط اپروچ ہے. سارا وقت خوشخبریاں نہیں سنائی جا سکتی اور سارا وقت ڈرایا نہیں جا سکتا. اعتدال بہرحال سب کے سامنے ملوزے کھاتے رہنا چاہیے. فرمایا کیا یہ اللہ رب العزت کی آسمان و زمین میں عظیم الشان سلطنت کو غور سے نہیں دیکھتے اور اس کے اندر تدبر نہیں کرتے کہ وہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو کیسے پیدا کیا؟ کوئی بڑی سے بڑی چیز ہے اس کو بھی، آسمانوں جیسی مخلوق اتنی وسعت والی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم آسمان پر غور کرو گے تو دیکھو گے بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ایسے ستون کے کہ جس کو تم دیکھ سکتے ہو، اللہ نے اس آسمان کو کیسا بہترین تان رکھا. اور تا حد نگاہ انسان اپنی تمام تر خوردبینوں اور تمام تر صلاحیتوں کے باوجود ابھی اس کا کنارہ نہیں دیکھ سکتا. اس قدر بڑی چھت اللہ نے بغیر کسی ستون کے قائم کر دی ہے. آج انسان چھوٹی سی مسافت پر کوئی چھت بنانا چاہے تو بغیر ستون کے نہیں بنا سکتا، لیکن اللہ رب العزت کی کاریگری سامنے. اور سب سے چھوٹی مخلوق آنکھ سے نہ نظر آنے والا جو ایٹم ہے اور انسان کے جو بنیادی جو خلیہ ہے، جو سیلز ہیں، ان کے اندر کا جہان جب بندہ دیکھنا شروع کرتا ہے تو اس میں نئی نئی چیزیں اور نئے نئے جہان کھلتے چلے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں اب کتنے ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ. تو ہر چیز خواہ وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے اللہ رب العزت کے خلاق العلیم ہونے کی نشانی. اس لیے فرمایا کہ اگر یہ غور و خوض کریں تو ان کو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی. اور ان کو یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے ان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، کہ ان کا جو وقت ہے جب ان کی مہلت ہے ختم ہونی ہے وہ وقت بھی عنقریب آنے ہی والا ہو. جس کسی نے زندگی کی 40 بہاریں دیکھ لی ہیں اس کو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یقینی طور پر میں زیادہ گزار چکا ہوں اور تھوڑی باقی رہ گئی. اور جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ میں اپنا زیادہ مال خرچ کر چکا ہوں اور تھوڑا باقی رہ گیا ہے تو وہ پھر اس کو دیکھ بھال کے خرچ کرتا ہے. ہم کسی سفر پہ گئے ہوں اور وہاں پر جو کچھ زیادہ راہ ساتھ لے کر گئے ہوں وہ جب نصف سے زیادہ خرچ ہو جائے تو بندہ اگلے دنوں کا حساب لگاتا ہے کہ یار اگر مجھے یہاں زیادہ ٹھہرنا پڑ گیا تو پھر میں خرچہ کہاں سے کروں، تو پھر وہ ذرا ہاتھ روک کر خرچ کرتا ہے. بالکل اسی طرح زندگی میں جب بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ پیچھے میرے دن تھوڑے رہ گئے تو اب مجھے ان دنوں کو پروڈکٹیو بنانا ہے، دیکھ کر خرچ کرنا ہے کہ میں کہاں ان کو لگاؤں، اپنے اوقات کو کہاں صرف کروں. ہر وقت بیٹھ کر موبائل پہ جو ہے نا وہ صرف نیٹ سرچنگ نہیں ہو سکتی. ہر وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بس ادھر ادھر چینل بدلنا اور ایک جو ہے نا مباحثہ سنا، دوسری سیاسی بحث سنی، تیسرا ڈرامہ دیکھا، چوتھی بات یہاں سے کھینچ لی، ٹائم ضائع کر دیا. 2 4 گھنٹے بس اسی کام پر لگے. انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا وقت قیمتی ہے
اور مجھے اس کو مزید قیمتی بنانا، فائدہ مند بنانا، میرے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا. عسیٰ ان یکون قد اقترب اجلہم، ان قریب ہے کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہو. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، پھر اور کون سی حدیث ہے اور کون سی بات ہے، یعنی اس قرآن کے علاوہ اور کون سی چیز ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے. اللہ رب العزت نے معجزے کے طور پر یہ قرآن باقی چھوڑا. تو یہ کتاب جو انسان کو کھول کھول کر ہر بات واضح کرتی ہے، دلیل ہے، برہان ہے، فرقان ہے، اس کے بعد کسی اور معجزے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. جیسا مرضی معجزہ آ جائے، جو اس کتاب پر ایمان نہیں لا رہا وہ کسی اور معجزے پر بھی ایمان نہیں لائے گا. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اور جو ایسے طرز عمل اختیار کرنے والا ہو اس کو جب اللہ گمراہ کر دے تو کوئی اور نہیں ہے جو اس کو ہدایت دے سکے. ہدایت کا اللہ رب العزت کے ہاں اصول یہ ہے، وہ اسی کو دیتا ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے. اور فرمایا وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں پر جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو اللہ ایک وقت کے لیے ان کو چھوڑ دیتا ہے. جب سے شروع سے کہا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ وَأُمْلِي لَهُمْ، تو یہاں پر اسی کو کہا کہ پھر اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں وہ دنیا کے اندر بڑی کامیابیاں سمیٹ رہے ہوتے ہیں، سو کالڈ کامیابیاں، اور زیادہ اس طغیانی اور سرکشی کے کاموں کو سمیٹنے والے ہوتے ہیں. ان کے اوقات کار اور ان چیزوں میں کھپ جاتے ہیں، ان کے لیے خیر کی اور ہدایت کی توفیق ہی مٹ جاتی. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ یار فلاں جگہ درس ہے، یا بہت بڑے کوئی عالم آ رہے ہیں، آپ ان کے اس پروگرام میں شرکت کریں اور وہاں سے خیر سمیٹیں. تو ہم دیکھتے، بڑی دفعہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ بعض ساتھی اپنا مصروف شیڈول میں سے بھی وقت نکال لیتے، اللہ ان کو توفیق دے دیتا کہ وہ اپنی چیزوں کو ترتیب لگاتے اور اس کے نتیجے میں وہ وہاں پہنچ جاتے اور ان سے علم لیتے ہیں اور استفادہ کرتے. اور بعض لوگ ہاں جی ہم بالکل پروگرام بنائیں گے، لیکن نیت میں کھوٹ ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، اینڈ ٹائم پہ اللہ ان کے اوپر کوئی چیز اور ڈال دیتا ہے، کوئی اور ایسی چیز مسلط کرتا ہے جس پر وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں، اچھا اب بندہ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتا کہ ایک آدھ واقعے میں ایسے ہو جائے، ایک آدھ دفعہ تو زندگی میں 2 مرتبہ ایسا ہو ہی جاتا ہے، کسی نہ کسی کی کوئی ایمرجنسی، کوئی معاملہ. لیکن مسلسل اگر ایسا ہو رہا ہو، ایک بندہ مسلسل ہی ہمیشہ ارادہ کرتا ہے جی میں خیر کا کوئی کام کروں گا، لیکن کوئی اور دنیا داری اس کے اوپر آ جاتی ہے، مسلط ہو جاتی ہے اور وہ اس سے پیچھے ہو جاتا ہے. پھر کسی نماز کا ٹائم ہوا، وہ کسی اور دنیا داری میں مسلط ہو جاتی ہے، وہ نماز بھی اس کی جماعت سے فوت ہو گئی. پھر اگلی نماز کا وقت آیا، کوئی گاہک آ گیا، اس کی دنیا داری غالب آ گئی، اس کی وہ جماعت بھی نکل گئی. درس کا ٹائم آیا، اس کی کوئی نا کال آ گئی اور وہ اس کال کو اٹینڈ کرنے میں لگ گیا، اس کا درس کا ٹائم نکل گیا. مسلسل اس سے خیر کے کام چھوٹتے ہی چلے جاتے ہیں. اور وہ ہوتا ہے کہ سمجھتا ہے میں بڑا مصروف، بڑا کام والا بندہ ہوں، دیکھیں جی میرا کاروبار بڑا چل رہا ہے، بڑا اچھا سب کچھ سیٹل ہے. اس کو یہ نہیں نظر آتا کہ کس قدر خیر سے وہ مسلسل محروم ہوتا چلا گیا. یہ انسان کو اپنی زندگی میں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب خیر کا موقع آتا ہے تو مجھے خیر کی توفیق ملتی ہے، نماز کا وقت آتا ہے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، صدقہ کرنے کا وقت آتا ہے مجھے صدقہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، علم سیکھنے کا وقت آتا ہے مجھے علم سیکھنے کا موقع ملے تو مجھے اس کی توفیق ملتی ہے. اور اس کے برعکس اگر ہو رہا ہے تو پھر سیریسلی اپنے اندر سے نیتوں کے اندر جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں خرابی. تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دیتے ہیں اور پھر وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اور اطاعت کے لیے اور خیر کے کاموں کے لیے وقت نہیں پاتے اپنے پاس. والعیاذ باللہ، اور اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.